من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 تا 78 تا 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لعن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی بن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، کانوا لا یتناہون وہ لوگ نہیں ایک دوسرے کو منع کرتے، ام منکرن برائی سے، فعلوہ جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون البتہ برے تھے وہ کام جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. ترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، کثیرا منہم ان لوگوں میں سے اکثریت، یتولون دوست رکھتی ہیں ان لوگوں کو، الذین کفروا جو لوگ کافر ہوئے، لبئس البتہ برے ہیں وہ کام، ما قدمت لہم
جو ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے آگے بھیجے انفسہم ان کے نفسوں نے ان سخط اللہ علیہم یہ اسی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہوا وفی العذاب ہم اور عذاب میں یہ لوگ خالدون ہمیشہ کے لیے رہیں گے وَلَوْ كَانُوا اور اگر یہ لوگ یؤمنون باللہ ایمان لے آتے اللہ پر والنبی اور نبی علیہ السلام پر وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی طرف وما انزل الیہ اور جو کچھ نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متخذوہم اولیاء یہ لوگ نہ بناتے ان لوگوں کو دوست ولیکن کثیرا منہم اور لیکن ان لوگوں میں سے اکثر فاسقون نافرمان ہوئے لَتَجِدَنَّ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پائیں گے اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوتاً دشمنی میں للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے کن کو سخت پائیں گے الیہود یہودیوں کو والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائیں گے اقربہم ان لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مودتاً محبت رکھنے کے اعتبار سے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصرانی ہیں ذالک بأن منہم یہ بے شک اس وجہ سے کہ ان لوگوں میں سے قسیسین عالم تھے ورہبانا پادری اور درویش تھے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بے شک یہ لوگ تکبر نہ کیا کرتے تھے بحر قلزم کے کنارے پر ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا آج کل اس بستی کو ایلات کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا یہاں پر رہنا سہنا تھا آج کل یہ جگہ اسرائیل کے اندر موجود ہے تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے رشد و ہدایت کے لیے نبی پیغمبر بنا کر بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہفتے بھر میں 24 گھنٹے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ بحر کلزم سے مچھلیاں وغیرہ شکار کر سکتے ہیں چونکہ ان لوگوں کا ایلا بستی والے لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر مچھلیوں کو شکار کرنے پر تھا کہ مچھلیوں کا شکار کرتے اور پھر ان کو کھاتے بھی اور فروخت بھی کرتے اپنے علاقے میں بھی اور دور دراز کے علاقوں میں بھی ان مچھلیوں کو فروخت کیا جاتا تھا تو ہفتے بھر میں ہر دن میں 24 گھنٹے یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کر سکتے تھے لیکن ایک دن جو ہفتے کا دن تھا اس دن کے اندر اللہ نے ان کے لیے اس دن کو عبادت کا دن بنایا
کہ اس دن میں 24 گھنٹے یہ لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے بلکہ اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ بجائے یہ کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری اختیار کرتے، یہ لوگ اللہ کے حکموں کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا اور مچھلیوں کا شکار کرتے، اور مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرتے کہ یوں سمجھا جائے کہ ہم شکار نہیں کر رہے، مختلف قسم کے ہیلوں کا استعمال کرتے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، یہ لوگ منع نہ ہوئے اور مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر لعنت کی، اسی لعنت کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں ہے۔ اور اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ان لوگوں پر لعنت کی۔ وہ اس کا ذکر جو ہے سورت کے آخر میں آ جائے گا، اور اس واقعے کا ذکر پہلے پارے میں بھی آپ سن چکے تھے کہ مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ ایلا بستی کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں، چونکہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اہل یہود ہی کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا اور آخری پیغمبر تھے یہ بنی اسرائیل کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم جو آپ پر ایمان رکھتی تھی، اہل مومن تھے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، وہی ایک رب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ذات آسمان سے دسترخوان اتارنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے اور اس میں گوشت ہو اور پنیر ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے لیے دسترخوان آسمان سے اتار دیتے ہیں، جنت کا دسترخوان اتار دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ 2 شرطوں کے ساتھ اس دسترخوان کا نزول ہوگا کہ یہ لوگ نمبر 1 کہ غریب کھائیں گے، ان لوگوں میں امیر نہ کھائیں گے، ان لوگوں کا جو غریب غربا کا طبقہ ہے وہ طبقہ کھائے گا اس دسترخوان سے، امراء کا جو طبقہ ہے اس کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ لوگ جو کھانا آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا اس کھانے کو یہ لوگ ذخیرہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 شرطوں کے ساتھ آسمان سے دسترخوان اتارا۔ تو ہوا کیا کہ یہ لوگ اس کھانے کے لیے پلیٹیں لے کر آیا کرتے، برتن لے کر آیا کرتے اور اس کھانے کو ذخیرہ کر لیا کرتے، کھاتے بھی تھے ذخیرہ بھی کر لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ یہ فرمایا کہ یہ کھائیں وہیں پر جتنا کھا سکتے ہیں، لیکن ذخیرہ نہ کریں، جب دوبارہ ان کو طلب ہوگی پھر اتار دوں گا، لیکن ان کے اندر حرص ایسی ہوئی، بجائے یہ کہ کھانے پر ہی اکتفا کرتے، ان لوگوں نے اس کو ذخیرہ بھی کرنا شروع کر دیا، برتن وغیرہ لے کر آتے اور ذخیرہ کر لیتے، اور پھر غریب نہ کھاتے، غربا کے طبقہ غربا کے ساتھ طبقہ امراء بھی کھایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کے ان لوگوں نے خلاف ورزی اختیار کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کے نتیجے میں ان کے نوجوان بندر بن گئے، اور ان کے نوجوان بندر بن گئے، اور ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے۔
اور 3 دن تک زندہ رہے، ایک دوسرے کو دیکھا کرتے اور رویا کرتے تھے کہ ہائے ہم کس گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لعنت کا ذکر فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کی گئی، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان پر لعنت کی گئی۔ اور وہ لعنت کیا تھی؟ اس لعنت کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ یہ بندر بن گئے یا خنزیر بن گئے، آسمان کی نعمتیں ان لوگوں سے چھین لی گئی۔ لعنت کس انداز میں کی گئی؟ فرمایا لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر، کہ ان دونوں پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لیے لعنت کی دعا فرمائی، لعنت کی ان لوگوں پر، پھٹکار کی ان لوگوں پر، ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ نافرمانی کیا کرتے تھے، رب کے فرما برداری اختیار نہ کرتے، نافرمانی کرتے، گناہ کرتے، وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے منع فرمایا کہ اس دن میں عبادت کرو، ان لوگوں نے عبادت نہ کی، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ وہ مومن تھے، اللہ نے جنت سے دنیا میں ان کے لیے دسترخوان اتارے، جب انہوں نے اللہ کے حکموں کی جو ہے لاج نہ رکھی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذابات نازل فرما دی، قیامت تک کے لیے ان پر پھٹکاریں پڑتی رہیں گی، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یہاں تک کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، اب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہمارے اوپر عائد فرمائی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، اسے قرار دیا اور عبادت کا دن ہے۔ اور جب پہلی نماز اذان ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تمام کاموں کو سوائے جمعے کی تیاری کے چھوڑ دیں۔ وہ عورتیں جو گھروں میں جھاڑو لگا رہی ہیں، وہ اپنے اگرچہ ان پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے لیکن یہ اپنی عبادات میں لگ سکتی ہیں، ذکر و اذکار میں لگ سکتی ہیں، نفلی عبادات میں لگ سکتی ہیں، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر سکتی ہیں، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور مرد جو ہے یا اپنی دکان بند کر دے، یا اپنی تجارت بند کر دے، یا اپنے ذاتی معاملات کو جو ہے ان کو مؤخر کر دیں اور نماز جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں۔ لیکن کتنے ایسے ہیں جو نماز جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، بھاگے ہوئے آتے ہیں اور عین جماعت کے وقت آتے ہیں اور فوراً جو ہے سنتیں میں پڑھی تو پڑھی ورنہ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 گانا نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کے لیے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس دن میں تم عبادت کرو، نہ عبادت کی تو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ ہم اللہ رب العزت کے دن بھر میں کتنے حکموں کو توڑتے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو ہم کب کے کتے بن چکے ہوتے، کب کے خنزیر بن چکے ہوتے، کب کے بندر بن چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمارے چہروں کو مسخ کر ڈالتے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم برے وقت سے پہلے اپنی آخرت کو سنوار لیں، قبل اس کے کہ وہ برا وقت آ جائے اور موت ہمیں گھیر لے اور ہم لقمۂ اجل بن جائے۔ جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ ایک بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی سمت ایک دروازہ ہے جس کے ایک کواڑ سے لے کر دوسرے کواڑ تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، اور فرمایا کہ یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے گی تو اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے، جو ہی قیامت قائم ہوئی تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قیامت 2 طرح کی ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جو شخص بھی مر رہا ہے اس کو قیامت صغریٰ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حالت نزا آئی، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔
قیامت صغریٰ قائم ہوگی، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جب قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جب پورے عالم پر موت مسلط ہو جائے، آسمان پھٹے گا، چاند تارے ٹوٹیں گے، زمین پھٹے گی، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر جو ہے ہواؤں میں اڑتے پھریں گے، تو یہ قیامت کبریٰ ہے، پورے عالم کی موت جب یہ قائم ہوگی تو اس وقت کوئی توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، پورے عالم کو موقع دیا ہے، مواقع پیدا فرما دیے کہ تم اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لو، تمہارے لیے تمہاری دنیا کو بھی بنا دوں گا، آخرت کو بھی سنوار دوں گا۔ لیکن ہم لوگ اس قدر ضدی ہیں، مال و دولت کی حرص و ہوس میں، دنیا کے مال و متاع کی طلب میں ایسے لگ گئے کہ ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیا، اور مقصد کو ضرورت سمجھ لیا، اور مقصد کو ضرورت سمجھ کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر نہ ہم نے حلال کو دیکھا، نہ ہم نے حرام کو دیکھا، نہ اپنی موت کی تیاری کی، نہ اپنے آخرت کو سنوارا، پھر اللہ کے حکموں کو قدموں کو نیچے رونتے چلے جا رہے، اور ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور اس یقین کو اپنے دلوں سے نکال دیا، اور ایسا یقین دلوں سے نکل گیا کہ قبرستان چلے جائیں تب بھی نکلا ہوا ہے، مردے کو دفنا رہے ہیں تب بھی یقین نکلا ہوا ہے، اپنے ہاتھ سے میت کو اتار رہے ہیں تب بھی یقین دلوں سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ جلدی سے نکلوں، اپنی دکان کھولوں، جلدی سے جاؤں اپنے کاموں کو کروں، جلدی سے جاؤں اپنی تجارت کو کروں، جلدی سے جاؤں جن سے ملاقات کرنی وہاں پر جا کے ملاقات کروں۔ تو قبرستان میں بھی میت کو قبر میں اتار رہے تو ہمارے اندر سے دل جو ہے ایسے بے حس ہو گئے کہ وہاں بھی ہمیں اپنی تجارتیں یاد آتی ہیں، دنیا داری یاد آتی ہے، اپنے جو ہے مال و متاع یاد آتا ہے، خزانہ یاد آتا ہے، تجارت یاد آتی ہے۔ حالانکہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں، غم جو ہے، غم سے سینے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں جو ہے باہر آنوں کو شروع ہو جاتی ہیں، ایسے غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جس کا کبھی کوئی اپنا جدا ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، عورتوں کے دل سب سے نرم ہوتے ہیں، لیکن آج کے دل میں عورتوں کے دل بھی پتھر بن گئے کہ میت سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپس میں غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، آپس میں تبصرہ کر رہی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے، وہ بھول چکی ہوتی ہیں کہ میت ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس طرح یہ آج جو ہے بیچارہ جو ہے اس کے اندر طاقت نہیں بولنے کی، سننے کی، پکڑنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، تو جس طرح یہ جو ہے بے آسرا اس جگہ پر پڑا ہے اور اب اس میں کسی بھی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہم نے بھی کل اسی طرح ہمیں بھی چارپائی پر لوٹایا جائے گا اور ہماری بھی جو ہے تکفین و تجہیز کے انتظامات کیے جا رہے ہوں گے۔ اس بات کو بھول جاتے ہیں، تو ایسی جگہ پر جا کر بھی عورتوں کا مجمع جو ہے غیبتوں میں مشغول رہتا ہے، بجائے یہ کہ اپنے رب کو یاد کریں، اپنی موت کی تیاری کریں اور موت کو یاد رکھیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو ایسے ہمارے دل پتھر بن گئے، تو ضروری ہے ہم اپنے ان پتھر دلوں کو موم دل کر لیں، قبل اس کے کہ موم اگر نہیں کیا، نرم نہیں کیا، آخرت کی فکر نہیں کی، موت اپنا لقمہ ہمیں بنا لے اور پھر موقع نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، لیکن بجائے یہ کہ ان کی بات کو ماننے کے، ان لوگوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ باقی آیات کریمہ کی میں انشاءاللہ کل تشریح بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب